الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا میری معزز خواتین و حضرات، ہمارا درس 5ویں پارے میں داخل ہو رہا ہے۔ جس طرح چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، 5ویں پارے کے شروع میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پہلے یہ بات بھی سب کے ذہن میں رہے، مرد ہوں یا عورتیں، نکاح سے مقصود پاک دامنی ہے کہ انسان پاک دامن ہو جائے، گناہوں سے بچ جائے، غلاظتوں سے بچ جائے۔ صرف شہوت پورا کرنا مقصود نہیں ہے۔ اور نکاح کا دوسرا مقصد کہ اللہ جل شانہ بندے کو نیک اولاد عطا کریں جس سے نسل انسانی بھی چلتی رہے، اور وہ نیک اولاد اپنے بڑوں کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتی رہے۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول کا ہونا شرط ہے۔ 2 گواہ جو مسلمان عاقل بالغ آزاد ہوں وہ شرط ہیں۔ مہر کا متعین ہونا ضروری ہے، اور جب نکاح ہو تو اس کا اعلان بھی کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ فلاں اور فلاں کی شادی یا فلاں کے گھر میں شادی ہو گئی ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اس سے انسان تہمت سے بچ جاتا ہے۔ لڑکیاں جو ہیں آج کل گھر والوں کی اجازت کے بغیر یا عدالتی طور پہ جو نکاح کرتی ہیں، اگرچہ شرعی طور پہ نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن یہ انتہائی نقصان دہ ہے اور انتہائی خطرناک ہے۔ اس پر ہزاروں واقعات مشاہدہ کے اندر ہیں اور شاہد ہیں اس پر کہ اکثر لوگ اس طرح کے نکاح کرنے کے بعد ان لڑکیوں کو غلط راستوں پہ لگا دیتے ہیں، یا پھر 2-4 دن استعمال کرنے کے بعد ٹشو کی طرح پہ پھینک دیتے ہیں۔ اس لیے خاندان کے بڑوں کی نگرانی اور سرپرستی کے اندر یہ سارے معاملات طے ہونے چاہیے۔ اور یہاں تھوڑا آگے جو ہے حرمت متع کو بیان کیا گیا ہے کہ متع حرام ہے۔ متع کیا ہے؟ متع کی تعریف یہ ہے، ایک آدمی کسی عورت سے یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے اتنے دنوں تک نفع اٹھاؤں گا اور تجھے اتنے پیسے دوں گا، اور عورت اسے قبول کر لیتی ہے۔ نہ تو اس میں لفظ نکاح ہوتا ہے، نہ گواہ ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسے بعض لوگ متع کہتے ہیں۔ تو جس طرح زنا حرام ہے اسی طرح متع بھی حرام ہے۔ ایک تیسری چیز نکاح موقت بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ یوں نکاح کرنا کہ میں تیرے ساتھ 2 دن کے لیے نکاح کر رہا ہوں، 4 دن کے لیے کر رہا ہوں، ہفتے کے لیے کر رہا ہوں، 1 سال کے لیے کر رہا ہوں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نکاح کرتے وقت کسی چیز کا تعین یہ درست نہیں ہے۔ نکاح میں ایجاب و قبول ہو، مہر کا ذکر ہو، 2 عاقل بالغ آزاد مسلمان مرد گواہ ہوں، تب جا کے نکاح منعقد ہوگا۔ اس لیے نکاح جو ہے وہ نکاح کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے مکمل کرنا چاہیے۔ آگے چل کر مردوں کی حاکمیت عورتوں پر بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت پر فضیلت دی ہے، اس پر حاکم مقرر کیا ہے۔ اس کی بے شمار وجوہات ہوں گی۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عورت کے تمام اخراجات مرد کے ذمہ ہے۔ اس کا لباس، اس کا کھانا پینا، اس کے رہائش کی ضرورت، یہ ساری مرد کے ذمہ ہے۔ دوسری وجہ تکوینی طور پر فطرت اور طبیعت کے اعتبار سے مرد کو فضیلت ہے۔ یہ ایک عام ضابطہ ہے۔ مرد
اور عورت کے اعتبار سے ایک عام ضابطہ ہے کہ مرد جو ہے وہ غالب ہے، اس کے غلبے کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن بعض خواتین علم کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، سوجھ بوجھ کے اعتبار سے، یا کبھی کبھار جسمانی قوت اور طاقت کے اعتبار سے کسی مرد سے آگے نکل جائیں تو یہ اس ضابطے کے خلاف نہیں ہے کہ ایسے واقعات دنیا میں ایک دو چار ہوں گے، مگر نہ عموماً مرد ہی کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اسی سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے زمانے کے اندر یہ جو عورتوں کی ملازمت کا رواج ہے یہ بہت غلط ہے۔ جب عورت کا خرچہ، اس کی ضروریات کا پورا کرنا یہ مرد کے ذمہ ہے تو عورتوں کو بلا وجہ ملازمت کرنا، دکانوں پہ، بینکوں کے اندر، آفس کے اندر اور ایسے ہی بے شمار جگہوں کے اندر یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایسی عورت جس کا کمانے والا نہیں ہے، خامد بھی نہیں ہے، باپ سر پہ نہیں ہے، بھائی تعاون نہیں کرتے، عزیز و اقارب اس کی مدد نہیں کرتے، اہل محلہ بھی ضروریات پوری نہیں کرتے، اہل خیر دنیا سے فنا ہو چکے ہیں جو غرباء کی خیر خبر نہیں رکھتے، ایسی صورتحال میں کوئی عورت کسی ماہر مفتی سے پوچھ لے کہ میرے لیے کس درجے کی، کتنے وقت کے لیے ملازمت کرنا کن شرائط کے ساتھ جائز ہے تو وہ کر لے۔ لیکن ہمارے زمانے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں عموماً 100% عورتیں بلا وجہ ملازمت کرتی ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں۔ اس کے بعد بیویوں کی کچھ نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اگر بیوی نافرمان ہو جائے، سرکش بن جائے، منہ پھٹ ہو جائے، بات بات پہ جھگڑا کھڑی کرتی ہے، کوئی بات مانتی نہیں ہے، تو ان کو سمجھانے کی اللہ نے 3 تدبیریں یہاں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی تدبیر فَاعِظُوهُنَّ، انہیں سمجھایا جائے، نافرمانی کے برے انجام سے ڈرایا جائے۔ نمبر 2، اور اگر یہ بات کارگر نہ ہو، اس عورت کو سمجھ میں نہ آئے تو اس کا بستر الگ کر دیے جائے، یعنی خامد اس کے قریب نہ جائے، اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے سے بھی پرہیز کرے اور جو ہے اس سے دور رہے۔ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو بہت اچھا، اگر یہ بھی نہیں تو پھر تیسرا طریقہ اللہ فرماتے وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو سزا دی جائے تاکہ ان کی یہ سرکشی ختم ہو جائے اور ان کا فساد ختم ہو جائے، جو غلط روش انہوں نے اختیار کی ہے اس سے وہ باز آ جائیں۔ لیکن یہ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس میں شرعی حدود متعین ہیں، علماء سے موقع پر پوچھ لی جائے۔ ان تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے بھی اگر عورت کی اصلاح ہو گئی اور اس نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، تو اب مردوں کو نہیں چاہیے کہ ان کو تانا دیتے پھریں کہ تو ایسی تھی، تو ایسی تھی، نہیں، جب توبہ ہو گئی تو سب ختم ہو گیا۔ نمبر 4، اگر یہ تینوں چیزیں کارگر نہ ہوں، وہ بے حیائی سے باز نہیں آتی، بے پردہ نکلنے سے باز نہیں آتی، بات مانتی نہیں ہے، جھگڑوں پہ جھگڑا کھڑا کرتی ہے، کوئی حل نہیں ہے اب اس کے سمجھانے کا، تو ایسی عورت سے جان چھڑانے کے لیے طلاق دے کر اپنے لیے مرد کو نیک سیرت عورت گھر میں لائے جو گھر کے سکون کو پھر دوبارہ لا سکے۔ اس سے تھوڑا آگے طہارت کے مسائل ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اس لیے کہ انسان نے عمل کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، اور بہت سے معاملات ہیں جس کے لیے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پاکی 2 قسم کی ہے، بعض موقعوں پر انسان بے وضو ہوتا ہے تو اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے، اور بعض موقعوں پر انسان بے غسل ہوتا ہے تو اسے غسل کرنا فرض ہے، جیسے کسی کو سونے میں احتلام ہو جائے، یا اپنی بیوی سے ملاقات کی ہے، ناپاک ہو گیا، یا کوئی عورت جو ہے وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوئی ہے تو وہ بھی ناپاک ہے، تو ان لوگوں پر غسل فرض ہے۔ حد سے اصغر سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، حد سے اصغر سے اور حد سے اکبر دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ جب پاک ہوگی تو پھر یہ نماز بھی پڑھنا ان کے لیے جائز ہوگا، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی درست ہوگا، پھر بیت اللہ کا طواف بھی درست ہوگا۔
وگرنہ ان کے بغیر یہ عمل نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اللہ نے اس امت پر خاص کرم کیا، ایک نعمت دی ہے کہ اگر کسی کو پانی نہیں ملتا، جنگل میں ہے، پہاڑوں میں ہے، سفر میں ہے، یا پانی تو ملتا ہے لیکن وہ مریض ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اگر پانی استعمال کیا تو مرض بڑھ جائے گی یا تم ہلاک ہو جاؤ گے، تو ایسی صورت کے اندر اللہ کہتے ہیں پھر تم تیمم کر لو، تیمم کر لو، تم پاک ہو جاؤ گے، پھر تم نماز بھی پڑھ سکو گے، طواف بھی کر سکو گے، قرآن پاک کو ہاتھ بھی لگا سکو گے، یہ سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ اس تیمم کو اللہ نے وضو اور غسل کے قائم مقام بنا دیا ہے۔ یہ تیمم اللہ کی وہ خاص نعمت ہے جو صرف حضور علیہ السلام کی امت کو عطا کی گئی ہے، پہلی کسی امت کو نہیں دی گئی۔ اب تیمم کس چیز پہ کرنا ہے؟ ہمارے عام دوست جو ہے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، مٹی کی تلاش میں رہتے ہیں، کہیں مٹی ہو ہم اس پہ ہاتھ لگائیں اور پھر چہرے پہ پھیریں، پھر بازوؤں پہ پھیریں، ایسا نہیں۔ تیمم ہر اس چیز پر جائز ہے جو جن سے زمین سے ہو۔ دو باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ تیمم ہر اس چیز پر جائز ہے جو جن سے زمین سے ہو۔ جن سے زمین کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ چیز جب اس کو آگ میں ڈالا جائے تو وہ جل کر راکھ نہ بنے اور پگھل کر پانی نہ بنے، اسے جن سے زمین کہتے ہیں۔ اس میں تمام اقسام کے پتھر بھی شامل ہیں، پکی اینٹ بھی شامل ہے، سرمہ بھی شامل ہے، چونا بھی شامل ہے، اور یہ پیلی مٹی جو بچے تختیوں پہ لگاتے تھے وہ بھی شامل ہے، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں، اس پر تیمم جائز ہے۔ اس کے اوپر غبار کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک ماربل کی ٹیل یا کیا کہتے ہیں پکی اینٹ دھو کر صاف کر کے مریض کے سرانے رکھ دی جائے، وہ نماز کے وقت میں اس پر ہاتھ لگائے اور اپنے چہرے پر پھیر لے، پھر ہاتھ لگائے بازو پر پھیر لے، تیمم ہو گیا۔ ہاں وہ چیزیں جو جن سے زمین سے نہیں ہیں، یعنی آگ میں ڈالنے سے وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہیں، یہ پگھل کے پانی ہو جاتی ہیں، جیسے لکڑی ہے، کپڑا ہے، پلاسٹک ہے، شیشہ ہے، دیگر چیزیں ہیں، تو ان پر تیمم جائز نہیں ہے۔ ہاں ان پر تیمم اس وقت جائز ہوگا کہ ان چیزوں پہ غبار پڑی ہو، مٹی پڑی ہوئی ہو، اور اتنی مقدار میں ہو کہ انسان ہاتھ رکھ کر جب ہاتھ اٹھائے تو انگلیوں اور ہاتھ کے نشان اس مٹی میں، اس کپڑے، اس شیشے پر نظر آئیں، تو پھر اس سے بھی تیمم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر ضرورت پڑ جائے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے بعد ایک حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ یہ آیت اگرچہ کسی خاص واقعے میں اتری تھی لیکن اس کا حکم عام ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھوائے، جب وہ مانگے اسے دینی چاہیے، یہ عام حکم ہے۔ لیکن یہ آیت جب اتری تھی اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ہجرت سے پہلے عثمان بن طلحہ، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، کنجی بردار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، اس نے کہا میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ آپ علیہ السلام نے ایک دن عثمان بن طلحہ سے کہا کہ عثمان، شاید تم ایک دن یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، اس کا مالک میں ہوں گا، اس وقت مجھے اختیار ہوگا، میں جس کو چاہوں اس کو سپورٹ کر دوں۔ اس وقت تو اس نے اس بات کو مذاق سمجھا، لوگوں نے بھی مذاق سمجھا ہوگا، لیکن جب مکہ فتح ہوا، آپ علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ سے وہ چابی لی اور بیت اللہ کھولا۔ نماز ادا کرنے کے لیے آپ اندر تشریف لے گئے، لیکن پھر باہر آ کر وہ چابی عثمان کو واپس کر دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عثمان، میں نے ایک بات کہی تھی، آج تمہیں یاد ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ اس چابی کا مالک میں ہوں گا۔ آج میں تمہیں دیتا ہوں، اور ساتھ میں یہ خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک یہ چابی بیت اللہ کی تمہارے ہی خاندان میں نسل در نسل چلتی رہے گی۔ یہ واقعہ تو یہ آیت اس لیے اتری تھی، لیکن یہ حکم عام ہے، تمام معاملات میں ساری امت اس کی پابند ہے کہ جس کا جو حق ہے اسے وہ دیا جائے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ تعالیٰ نے شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی اطاعت کرو، فقہا کی اطاعت کرو. تین باتیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ تین باتیں اللہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہیں اور ہم مخلوق ہیں. ہم نے اللہ کی بات تو ماننی ہے، لیکن ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کان سے اللہ کی بات سن نہیں سکتے اور اپنی آنکھ سے اللہ کو یہاں رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو کیسے مانیں؟ اس لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کو واسطہ پیدا کر دے جو اللہ کی بات ہم تک پہنچائے. وہ واسطہ ہیں اللہ کے پیغمبر سید الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتے ہیں، کبھی براہ راست، کبھی بذریعہ جبریل اور کبھی بذریعہ القاء. پھر ہمارے اور پیغمبر علیہ السلام کے درمیان میں ایک فرق ہے. وہ عربی تھے، ہم عجمی ہیں. ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے. اگر کوئی عربی نہ سمجھتا ہو تو وہ قرآن و سنت کی تہ تک پہنچ نہیں سکتا. تو ہم نبی کی بات کیسے مانیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقہا کی بات مانو. فقہا اللہ اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں. فقہائے کرام مجتہدین عظام اللہ اور نبی کی بات کی تشریح کرتے ہیں. خدا کی بات کو قرآن کہتے ہیں، مصطفیٰ کی بات کو حدیث کہتے ہیں، فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کریم، حدیث اور فقہ تینوں کو ماننے کا حکم دیا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں کلام کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.